اکبر دے دشمن صدیق اکبر دے دشمن بے وقوف کون بے وقوف کون الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون اللہ فرماندہ پیارے حبیب نالے اے بے وقوف ہے نالے بے عقل جڑا نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی توہین کرے نال قرآن دے اے بے وقوف بھی ہیں تا بے عقل بھی ہیں تا اے تا بے وقوف تا بے عقل بھی گل نہیں چاہیے گی صحابہ کی عظمت کی بات ہے گی رب نے قرآن میں نے جا کر نبی کا فرمان پڑھا جائے سبحان اللہ پاک انہوں ذلیل دیا گیا صحابہ نا مستاق بے وقوف بھی ہے نال قرآن دے میں نہیں کہہ رہے قرآن مجید کہہ رہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون پہلے سبارے یہ نا فرمائے بے وقوف بھی نہیں تنالے بے عقل بھی نہیں اے بے وقوف بھی نہیں تنالے بے عقل بھی نہیں کون صحابہ دے صحابہ کون صحابہ دے پیار کرے وہ سمجھدار بھی ہے عقل والا بھی ہے انہوں نے ذلیل بھی ہے اللہ پاک نے ذلیل بھی ہے کہ منافق بھی ہے کون صحابہ کا بغض ہے وہ مومن نہیں وہ منافق ہے سننا ذرا قرآن مجید اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ تھوڑے دیر تک مڑ گئی عرض کر دے عبداللہ ابن ابی سی منافق عبداللہ ابن ابی منافق سی یہ منافق کا سردار ہے محمد بوٹا رضوی ان ماد اللہ استغفر اللہ ایک جملے بولے کہ اسیر ست والے لوگ جڑے مدینہ پاک شروع رہن والے یہ جڑے ہجرت کر کے آئے نا مکے وچوں اپنے نبی دے نال معاذ اللہ او دے لفظ سن قرآن پاک ان لفظاں نوں دہرا رہے ہیں رب نے پہلے وہ لفظ دسے پھر رب نے انہوں رگڑا لایا پھر رب نے دسیا کہ عزت ہے نہ دی عزت میرے محبوب دے غلاموں دی انہیں کیا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الازل انہیں کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اسیر زلن مدینہ چکاڑ دیں گے انہیں اللہ دے نبی اور نبی پاک صحابہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی مدینہ مصطفیٰ علیہ پیارے صحابہ حضور کی عزت پیارے دور جان ساران مصطفیٰ مارتا انہیں ذلیل کیا منافق نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے بلایا فرمایا سر کون لا کے لیا کہ سر قلم یعنی اللہ کے محبوب کی بارگاہ وہ بندہ ایڈا کمینہ ہو جاتا ہے جنہیں دل میں صحابہ کا بغض آ جائے پھر وہ اپنا سکا پتر ہی کھڑا ہو گیا وہ نام سے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی وہ نام بھی عبداللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نام کا کلمہ پڑھے کہ اگر آپ کسی اور میں بھیجو گے وہ سر قلم کرنے لئی کہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میں خود جاننا کیونکہ کلمہ میں آپ کا پڑھے میں خود جاننا آپ کا من بھی اجازت دے میں پہلے اپنے ابی کو جا کے سمجھانا انہیں گل کیتی ہے کہ انہیں گل کیتی ہے تو میں مجمع عام دے وچ او دے کول یہ گل کراواں گا کہ لفظ اپنے واپس لے کہ میں ذلیل میں کمینہ میں انجام کہ جڑے رسول اللہ دی مائیت وچ مکے وچ آئے حضرت ابو بکر بڑی عزت والے عمر بڑی عزت والے عثمان بڑی عزت والے علی بڑی عزت والے عمر بڑی شان والے سلمان بڑی شان والے سہیل بڑی شان والے ابو ہریرہ بڑی شان والے ابو سعد بڑی شان والے انس بھی بڑی شان والے یہ اکا یہ وہ مان گیا تے بات ٹھیک ہے نہیں کہ میں وہ سر لا کے اپنے قدموں میں رکھنا میں دسنا چاہتا ہوں حضور کا کلمہ پڑھ لیجئے پھر بدے مقابل سکا پیو بھی آ جائے پھر باپ بھی دیکھا جائے نہیں دیکھا جائے مصطفیٰ کی عزت میں دیکھا جائے عبداللہ بن ابی نے تلوار پھاڑ لی مدینہ پاک کو بیٹھ چلا گیا اس وقت پیو آیا مدینہ پاک کی حال میں داخل ہونے لگا دو دن پتر نے تلوار کاٹ لی گیا تو کہ ابا گلا ہوئے
تک میں مدینے میں داخل نہیں ہوتے تمہیں بکواس کیتا ہے فلانے مقام دیتے ایسا مدینے جا کے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ کے تم نے گل کہی سی کہ ہم مدینے میں پہنچ رہے مدینے میں جا کر ہم کیوں کر دیں گے ہم یہ تمہیں اللہ کی دیا انہیں کیا پتر ہی ہے شاید میری فیور کرے گا یہ نہیں پتا پتر تو میرا ہے پر آمنہ دلال میں غلام تو بڑھ جائے غلام تو ہم تو پڑھنے نا انہیں بڑی خوشی نہ رہا کیا ہاں میں جنت کی دیا ایسا مدینے میں جا کے نہیں کر دیں فرما کرنا دو یا ایتے مجمع عام دے وچ کہے کہ عزت ساری اللہ کے اللہ دے رسول دی ہے عزت ساری انہاں لوکاں دی ہے جڑے اپنی قبیلہ چھڑ کے آئے اپنا خاندان چھڑ کے آئے جن حضور نے ہجرت کی تھی ہے تو کہہ کہ میں سب تو زیادہ بڑا کمینہ میں سب تو بڑا ذلیل عزت جڑی ہے انہاں لوکاں دی ہے جن سب کو نبی دی عظمت تے قربان لتا اڑائیاں سکھواری لتا اڑائیاں بدماش بھی ہے نا گنڈا ہے لتا اڑائیاں پھر جس جگہ نے کڑی تلوار آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی نے انہوں نے آخیا ابا لتا اڑانی نہیں دو ہی گلن جا کہ میں ذلیل اللہ کا رسول بڑی عزت آ رہا ہے صدیق اکبر بڑی عزت آ رہے عمر بڑی عزت آ رہے عثمان بڑی سارے صحابہ بڑی عزت آ رہے یا تلوار ویندا پیا اس تلوار نال میں تیرا سر قلم کر کے رسول اللہ نے قدماں جا کے دھرنا ہے دو ہی گلاں پھر آپ نے وہ لفظ اپنے ابے کو لکھوائے پھر پیو نے خود کیا کہ میں ذلیل عزت ساری اور ندی بات لمبی نہ چلی جائے پھر اللہ نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی اللہ اکبر رب کائنات نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون منافق کا عقیدہ بیان کیتا کہ انہاں بدبختاں نے لفظ بولے نبی پاک امام الانبیاء دے پیارے صحابہ دی انہاں بدبختاں نے توہین کیتی اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا عزت ساری اللہ دی اللہ تو بعد ساری عزت سونیا اے تیری آپ دی وجہ نال وللمؤمنین ساری عزت صدیق اکبر دی حضرت عمر دی عثمان غنی دی ساری عزت اللہ رسول واسطے ایمان والے دی توجہ نہ سننا ولکن المنافقین لا یعلمون سویا جد دل وچ منافقت ہے انہاں کی پتہ ہے رسول اللہ دا مقام کی ہے صدیق اکبر دا مقام کی ہے فاروق اعظم دا مقام کی ہے عثمان غنی دا مقام کی ہے صحابہ دی عزت کی ہے پتہ چلیا اے منافق نہیں جاندا صحابہ دی عزت بھی وہی کرے گا جن اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے اندر میری بات دفاع نہ کرنا سیدنا اللہ کا قرآن پیش کیتا ہے اور پوری دھرتی دیکھ لے پورے بڑے زمین پھر کے دیکھ لے میں پاکستان دی بات نہیں کرتا میں نبوی ممالک کی صرف بات نہیں کرتا مشرق تے مغرب چلا جا شمال تے جنوب سارا پھر کے دیکھ لے جڑے صحابہ کی عزت کرنے والے جڑے صدیق اکبر کی عزت کرنے والے فاروق اعظم کی عزت کرنے والے عثمان غنی کی عزت کرنے والے مولانا علی کی عزت کرنے والے ابو قاسم کی عزت کرنے والے ابو سفیان کا احترام کرنے والے حضرت امیر معاویہ کی عزت کرنے والے جڑا تن عزت کرنے والا میرے سمجھ لے اے مومن او جڑے دل وچ حضرت امیر معاویہ دا بغض حضرت ابو سفیان دا بغض حضرت ابو قاسم دا بغض بھاویں او چٹے رنگ والا ہے بھاویں کالے رنگ والا ہے اے بھاویں کراچی دا خبیث ہے بھاویں لاہور دا کمینے او جہنمی کتے وچ کتا تے ہو سکدا ہے او کبھی مصطفیٰ دا غلام نہیں ہو سکدا جدے سینے وچ مولا علی دا پیار ہے او تے سینے وچ ابو بکر دا بھی پیار ہے حضرت عمر دا بھی پیار ہے یہ بات ساڈی نہیں مصطفیٰ دا فیصلہ لا یجتمع حبھا اولئک الاربع الا فی قلب مومن یہ مومن دا وہ سینہ ہے جس سینے وچ علی دا پیار بھی ہے عمر دا پیار بھی ہے عثمان غنی دا پیار بھی ہے حضرت صدیق اکبر دا پیار بھی ہے سبحان جدے سینے وچ نبی دے صحابہ دا پیار بولے سمجھ لے
مومن ہے جنہیں سینے میں جو نبی پاک صحابہ دا بہت بولے سمجھ لے ایک پکا منافق ہے جب مومن دے گلی گلی جب نگر نگر کوچا کوچا بستی بستی چاہے نمبر ہے مسلح میں ہر جا کے اندر کے سونے میں حسین یا